سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 25 اور 26۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال، اور کہا جناب ابراہیم نے، انما اتخذتم من دون اللہ، بے شک تم نے اللہ کو چھوڑ کر اوثانا، بتوں کو معبود بنا لیا ہے، مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں باہمی محبت کا ذریعہ، ثم پھر یوم القیامت، قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا اور لعنت بھیجو گے تم ایک دوسرے پر، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ فآمنا، پس ایمان لائے، لہو ان پر، یعنی ابراہیم پر، لوط علیہ السلام، وقالا، اور کہا جناب ابراہیم نے، انی مہاجرن، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، وہو العزیز، وہی سب سے بڑا غالب اور وہی سب سے بڑا دانا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگے نمرود سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے تو اب آپ نے آ کر دوبارہ تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا اور دلائل قویہ کے ذریعے ان کے مذہب کے فساد کو اور بتوں کے جھوٹے ہونے کو ثابت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان پھر نہیں لائے اور اپنے کفر پر، اپنے شرک پر ڈٹے رہے، اور دلیل کیا پیش کی؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، دیکھو تم نے ان بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا، گویا یہ تمہارے قومی بت ہیں، اور ان قومی بتوں کے ذریعے تم نے آپس میں اجتماعیت کر لی ہے کہ جی ہم کوئی حق قبول نہیں کریں گے، بس ہمارے باپ دادا ان کی طرف لگے ہوئے تھے، ہم لگے رہیں گے۔ حق کی تلاش نہیں، حق تک رسائی کی کوشش بھی نہیں، کسی حق والے کی حق بات کو سننا بھی گوارا نہیں، بس ہم جہاں لگے ہیں سے ہی لگے ہیں۔ کہا سنو، جب آئے گا قیامت کا دن، جب عذاب نار تم دیکھو گے تو تم کہو گے ان بتوں کے کہنے پر ہم نے ان کی عبادت کی، اور بت کہیں گے ہم نے کہا ہی نہیں۔ اب تم ان کا انکار کرو گے، وہ تمہارا انکار کریں گے، لیکن یہ کب؟ قیامت کے دن، جب یہ انکار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
اس وقت تم دونوں بت تمہارا انکار کر دیں گے اور تم ان کا انکار کر دو گے، اور پھر وہ تم پر لعنت بھیجیں گے، تم ان پر لعنت بھیجو گے۔ کیوں؟ انہوں نے معبودیت کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ جسمیت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو نظر آئے۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ معبود وہ نہیں ہو سکتا جو نظر آئے، معبود وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ انہوں نے جسمیت کو قرار دیا معبود ہونے کا، کہ جو نظر آئے، جو دکھائی دے۔ انہوں نے یہ معیار نہیں رکھا کہ جو خالق کیا وہی معبود ہو سکتا ہے، کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا ہم اس کو کیسے مانیں ابراہیم کے رب کو، وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی قوم نے یہی مطالبہ کیا، لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اور اس قوم نے بھی یہی معیار مقرر کیا کہ جسمیت ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے، دکھائی دیا جانا چاہیے، وہ معبود ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ شرائط معبود کے لیے نہیں ہے۔ معبود کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ خالق ہو، واجب الوجود ہو، قدیم ہو، نہ ممکن ہو نہ حادث ہو۔ یہ شرائط ہیں خالق کے لیے، اور انہوں نے جسمیت کو قرار دے دیا۔ اب کہا پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تم کہو گے انہوں نے کہا تھا ہماری پوجا کرو، وہ کہیں گے ہم نے کہا ہی نہیں پوجا کرنے کا۔ اب جب تمہارا تکرار بڑھے گا تو تم کہو گے تو جھوٹا ہے، بت کو کہو گے، وہ کہے گا نہیں تم جھوٹے، تو پھر دونوں ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجو گے۔ سنو، تمہارا بھی اور ان کا بھی، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوا کہ انہوں نے شرک کیا، تو وہ پتھروں کو یا دہاتوں کو اللہ کس لیے فرما رہے ہیں کہ ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ ان کی حسرت بڑھانے کے لیے کہ جن کے متعلق ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کی عبادت ہمیں بچائے گی، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے؟ اللہ۔ ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے کہا تمہارا بھی اور ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور سنو، نہ تم ان کی مدد کر سکو گے نہ وہ تمہاری مدد کر سکیں گے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ کفار کے لیے ہے، یہ بت پرستوں کے لیے ہے، جو کچھ دوست غلط فہمی میں جا کر اہل ایمان پر چسپاں کرتے ہیں۔ جی تم حضور داتا صاحب کی جو ہے نا عقیدت رکھتے ہو اور نظریہ رکھتے ہو، حضور داتا صاحب شفاعت کریں گے، غوث اعظم سے عقیدت رکھتے ہو، فلاں سے عقیدت رکھتے ہو، اس نظریے سے، تو یہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ارے قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جتنی دیر تک سیاق و سباق کو جوڑا نہ جائے، اگلا اور پچھلا عنوان جوڑا نہ جائے۔ سیاق و سباق کے بغیر بھی کبھی کوئی کلام ہوا؟ سیاق و سباق کے بغیر کوئی کلام نہیں ہوتا۔ سیاق و سباق جوڑ کر نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور اس کا سیاق و سباق جوڑو تو یہ آیات تو اللہ نے کافروں کے لیے بھیجی ہیں۔ اگر کوئی مددگار نہیں ہوگا تو میرے آقا تو دنیا میں 10 صحابہ کو کنفرم جنتی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی مائی کا لال ہے، جرت ہے تو انکار کر کے دکھائے عشرہ مبشرہ کا۔ کوئی مت کرے نہ کہے عشرہ مبشرہ نہیں ہے۔ جس مسجد نبوی میں تم 50,000 نمازوں کا ثواب لیتے ہو، اس مسجد نبوی کے جو پرانا صحن ہے جہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں اوپر سر اٹھاؤ تو ان 10 کے نام لکھے ہوئے، ان کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے۔ تو اگر کوئی نہیں تو یہ کیا ہے؟ کیا اس حدیث کا انکار کر لو گے کہ میرے آقا نے فرمایا میری آدھی امت اویس کرنی کی شفاعت سے بخشی جائے گی؟
کیا اس حدیث سے انکار کرو گے کہ حضور نے وقت وصال حضرت علی سے فرمایا علی میرا یہ جوڑا لے جانا کرن میں اور یمن میں جا کر میرے اویس کو دینا اور اسے کہنا یہ پہن کر میری امت کی بخشش کی دعا کرے. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیا؟ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اچھا باقی ساری باتیں چھوڑو، حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہو؟ اس حدیث کا انکار کرو. حجر اسود کو بوسے کا سبب یہ ہے کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا قیامت کے دن یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا. یارو ایک پتھر میں کمال آ سکتا ہے تو جس کے بوسے سے یہ پتھر اتنا قابل ہوا اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے حجر اسود میں تیری قدر و قیمت کو نہیں مانتا، کعبے میں لگنے سے اگر تو صاحب قدر ہو گیا تو کعبے میں تو اور بھی لگے ہوئے ہیں. آیا ہے عمر تیری طرف قدم بڑھانے لگا ہے، دے گا بوسہ لیکن صرف اس لیے کہ میرے آقا نے تجھے چوما. اللہ سبحان اللہ. پھر کیا کرو گے؟ کیا انکار کرو گے؟ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا. قیامت تو بات کی ہے، قبر میں قرآن شفاعت کرے گا. کہتے ہیں جب منکر نکیر آئیں گے تو جس انسان نے زندگی میں قرآن کو پابندی سے تلاوت کیا ہوگا قرآن اس کے سینے پر آ جائے گا. نکیرین اٹھا کر سوال کرنے لگیں گے، قرآن کہے گا میں آج نہیں پوچھنے دوں گا تمہیں کچھ بھی. تو جھگڑا کریں گے، حدیث کے الفاظ ہے قرآن جھگڑا کرے گا نکیرین سے. اور نکیرین پریشان ہو کر اللہ سے عرض کریں گے مولا تیرا قرآن تو اس بندے سے سوال نہیں کرنے دے رہا. تو اللہ فرمائے گا آج میرے قرآن کی حکومت ہے، آ جاؤ واپس. یہ کدھر ہوگا؟ تو یہ آیات کہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مددگار ہوگا، کوئی نہیں مددگار ہوگا، یہ تمام آیات اللہ نے کفار کے لیے بھیجی، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے یہ آیات. تو فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، بت پرستوں کا، مشرکین کا، منکرین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فآمن لہ لوط، اتنا بڑا عظیم معجزہ کہ آگ سے صحیح سلامت نکل آئے، اس پر ایمان لائے جناب لوط علیہ السلام. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ لوط علیہ السلام یہ معجزہ دیکھ کر پھر ایمان لائے. نبی تو شروع سے ہی ایماندار ہوتا ہے، نبی تو تخلیقی طور پر صاحب ایمان ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ ابراہیم کے معجزے پر لوط ایمان لائے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوط نے کلمہ آپ پڑھا ہے. کہا ابراہیم کے اس عظیم معجزے پر لوط علیہ السلام ایمان لائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ یہ اتنے اکھنڈ ہیں، یہ اتنے بڑے منکر ہیں کہ یہ میری بات کو قبول نہیں کر رہے، تو کہا اب مزید وقت یہاں صرف کرنے کا فائدہ کوئی، کسی اور جگہ جا کر محنت کرو، کسی اور جگہ جا کر تبلیغ کا کام شروع کرو. لہٰذا آپ نے فرمایا لو میں تم سے ہجرت کرنے لگا اپنے رب کی طرف. رب کی طرف ہجرت کا مطلب کیا؟ کہ اب میں وہاں چلا ہوں جہاں میرے رب کا حکم ہوگا. اور یہ علاقہ کون سا تھا؟ کوفہ کے پاس اس بستی کا نام تھا کوسان، جہاں ابراہیم علیہ السلام قیام فرماتے، جہاں آپ تبلیغ فرما رہے. پھر آپ یہاں سے چل پڑے، اور کتنے لوگ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 لوگ اور، ایک حضرت سارہ جو آپ کی امی زاد ہیں، چچا زاد، اور ایک جناب لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھتیجے. لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے بھتیجے ہیں، اور حضرت سارہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ چچا زاد بہن ہے. اور یہ 2 ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلے. اب وہاں سے حران میں آئے، اور حران میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام شام میں آ گئے، اور شام سے پھر فلسطین کو اپنا مستقل قیام گاہ بنا لیا. پھر فلسطین میں رہ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی.
اب فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں. کون سا رب؟ وہ جو سب پر غالب ہے. میرا رب جو عزیز ہے، جو سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں، وہ سب پر غالب ہے. اسی لیے مشائخ نقشبند باقاعدہ طور پر رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے تصوف کی دنیا میں جا کر وہ ایک ورد کرتے ہیں جس سے اپنا من صاف کرتے ہیں. اور وہ ورد کیا ہوتا ہے؟ لا غالب الا اللہ، کوئی غالب نہیں صرف اللہ. لا غالب الا اللہ، کوئی غالب نہیں صرف اللہ. اس کی وہ اپنے دل پر ضربیں لگاتے ہیں اور اس طرح اپنی ذات کا عدم اور اپنے رب کا وجود ثابت کر کے وہ اولیاء اس لائن پر سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں. تو فرمایا میں اس رب کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں جو العزیز، جو سب پر غالب ہے، الحکیم، جو سب سے بڑا دانا ہے، اس سے بڑا دانا کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.